بعد میں آپ یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا نبی علیہ السلام کے علم غیب پر آپ کے نزدیک عالم الغیب کا لفظ بولنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں، جب غیب کی اطلاع دے دی جاتی ہے وہ غیب غیب ہی رہتا ہے. نہیں میں ہاں یا نہ میں اگر جواب دینا تو اچھا ہوگا. صحیح ہے یا غلط ہے عالم الغیب کا لفظ بولنا؟ جی بالکل صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، حال ہی میں میرا ایک دیوبندی مماتی انس ابن ضیاء سے مناظرہ ہوا علم غیب کے موضوع پر. اس پر چند چیزیں بیان کرنی ہیں اور اس کا پارٹ 2 آئے گا یا نہیں آئے گا اس پر بھی آپ کے سامنے چند چیزیں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ عوام الناس کثیر تعداد میں مجھے واٹس ایپ پر میسیجز ملے جس میں یہ کہا گیا کہ عدیل بھائی یہ مناظرہ پورا نہیں ہوا، آیا کہ اس کا پارٹ 2 آئے گا یا نہیں آئے گا. تو دیکھیں، اولاً تو میں نے ایک ویڈیو شروع کے اندر چلائی جس میں انس بن ضیاء صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ عالم الغیب کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو اس پر میں نے یہ کہا کہ جس غیب کی اطلاع دے دی جائے وہ غیب غیب ہی رہتا ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ عالم الغیب کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہاں یا نہ میں جواب دیں. میری مراد یہاں تھی علم غیب، ٹھیک ہے، لفظ علم غیب کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میری مراد یہ تھی، اور وہ پوچھ رہے تھے عالم الغیب کے حوالے سے. تو میں اس پر اولاً تو رجوع کرتا ہوں کہ میں نے عالم الغیب کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا کہ جی عالم الغیب کا اطلاق رسول اللہ کے لیے ہو سکتا ہے. حالانکہ اس پر امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح فتاوی شارح بخاری کے اندر، فتاوی فیض رسول کے اندر اور دیگر علماء اہل سنت کی صراحت موجود ہے کہ عالم الغیب کا لفظ، یہ جو لفظ ہے عالم الغیب، اس کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طرف کرنا یہ درست نہیں ہے. تو اس کی وضاحت کرنا ضروری تھا. دوئم یہ، انس بن ضیاء صاحب سے ہماری چند باتیں ہوئی تھی اور ان باتوں کے اندر انہوں نے ایک دعویٰ بھی یہ پیش کیا تھا کہ مطلقاً اگر کوئی علم غیب کا انکار کرتا ہے تو میں قرآن کے روح سے اسے کافر سمجھتا ہوں کہ وہ منکر قرآن ہے. اور جب ہمارا مناظرہ شروع ہوا تو مناظرے کے دوران اس نے اس بات کو گھما دیا اور کہا کہ میرا تو لفظ علم غیب پر مباحثہ نہیں ہے، اور بہت ساری اس نے وہاں باتیں کی. تو ایک تو وہ اپنے اس اطلاق والی گفتگو سے جو ہے وہ پیچھے ہٹا، اور پھر جو اس نے وہاں پر دلائل دینے کی کوشش کی وہ نفی، مطلقاً نفی علم غیب تھا، حالانکہ ہماری بحث اس پر نہیں تھی. دونوں عطائی علم غیب مانتے ہیں، دونوں یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب دیا، رسول اللہ نے علم غیب امت تک پہنچا دیا. یہ تو دونوں کا دعویٰ تھا، لیکن جب بات چیت چلی ہماری تو وہ اس دعوے سے ہی پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے وہ آیات پیش کی جس سے مطلقاً نفی ہوتی ہے علم غیب کی. اچھا، اس کے علاوہ ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ چرب زبانی بد اخلاقی والی گفتگو کوئی بھی نہیں کرے گا. تو الحمدللہ بندہ ناچیز نے مکمل طور پر اس شرط کو مانا اور پورے مناظرے کے اندر کوئی ایک لفظ ایسا استعمال نہیں کیا جو کہ بد اخلاقی والا ہو، چرب زبانی والا ہو. لیکن انس بن ضیاء نے جو کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے. میں ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں جو اس نے چرب زبانی استعمال کی، غلط الفاظ استعمال کیے. لیکن کو تعویل مل گئی ہے، شیطان کی جو تلبیس ہے، شیطان کا منہ ان کو مل گیا اور وہی اس کو جو بار بار یہ رگڑ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایسے شخص کے ساتھ پھر بیٹھنا میرے لیے مناسب نہیں، کیونکہ مجھے اس طرح کی گفتگو کرنا آتی ہی نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز ہمیں یہ پہلے کرنی تھی، لیکن اگر یہ مجھ سے پارٹ 2 علم غیب کے موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ چرب زبانی اپنی جو استعمال کر رہے ہیں اس کو قابو میں رکھیں تو میں تیار ہوں. دوسری بات، کوئی ایک ثالث بٹھایا جائے جو ہماری ٹائمنگ کو نوٹ کرے اور جو غلط الفاظ استعمال کرے، بد اخلاقی والی گفتگو کرے، اس کو فوراً روک دے. تو کوئی ثالث بٹھا کر ایسے شخص کو بٹھائے جو دونوں طرف سے نہ ہو اور وہ مخلصانہ طور پہ کسی کے اگر 8 منٹ ہیں تو 8 منٹ اس کے پورے ہونے کے بعد اسے روک دے. اگر کوئی چرب زبانی استعمال کر رہا ہے، بد اخلاقی والی گفتگو کر رہا ہے تو فوراً اس کو روک دے. یہ چیز ہم اگر پہلے کر لیتے تو ہمارا وہ جو مناظرہ پچھلا گزرا ہے بہت اچھا ہوتا. تو میں الحمدللہ پہلے بھی تیار تھا، اب بھی تیار ہوں، لیکن چند چیزیں ہیں اس کو دیکھ لیں. میرے اپنے چینل پہ نہیں ضروری، اگر ایسا ہوتا یا مجھے بھاگنا ہوتا تو میں کہتا کہ بھائی میرے ہی چینل پر آ جاؤ. میں ان کے چینل پر ابھی بھی جانے کے لیے تیار ہوں. وہ کہیں گے میرے ہی چینل پر ہوگا تو ان کے چینل پر کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں، بنیادی جو چیزیں، ان کو سمجھ لیں، تاکہ میں یہی چاہتا تھا کہ ایسی گفتگو ہو جس سے کچھ حاصل ہو اور دونوں ایک دوسرے کے عقائد و مسائل کو سمجھیں. لیکن نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے ہے.
کس نے چرب زبانی استعمال کی. اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ویڈیوز جن لوگوں نے دیکھی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، اور الحمدللہ مجھے کئی لوگوں نے مبارک بھی پیش کی. حالانکہ میں نے کہا یار فیصلہ تو نہیں ہوا ہے، آپ مبارک دے رہے، تو انہوں نے کہا دل بھائی آپ کا جو صبر و تحمل تھا نا، یہ بڑا کمال تھا. آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، آپ نے صبر کے ساتھ کام لیتے ہوئے گفتگو کی. وہ سامنے والا چرب زبان تھا، وہ آپ کے سامنے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، یہاں تک مجھے لوگوں نے کہا. اور مجھے تو کچھ دوست احباب علماء کرام نے یہ بھی کہا کہ عدیل بھائی اس کے سامنے تو کوئی پنجابی ورژن ہو، پنجابی اسپیکنگ ہو، اور وہ اسے جواب دے تاکہ اس کو اس کی زبان کے اندر جواب دے دیا جائے. تو بہرحال یہ ساری گفتگو مناظرے کے حوالے سے تھی. اگر انس بن ضیاء صاحب مناظرہ کرنا چاہتے ہیں پارٹ 2 علم غیب کے موضوع پر، اور اس کے بعد مسلسل تسلسل کے ساتھ دیگر موضوعات پر اگر وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو بندہ ناچیز حاضر ہے. جس موضوع پر وہ بعد میں بھی گفتگو کرنا چاہے تو میں انشاءاللہ ان سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.